الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ. ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے. ترجمہ دیکھیں. صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے تعلق سے یہ مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اس کی سزا دے ڈالتا ہے اور ساتھ میں آخرت میں جو سزا باقی ہے وہ تو باقی ہے. اور یہ گناہ کون سے ہیں؟ مثل البغی، ظلم، اور دوسرا رشتوں کو کاٹنا. یہ پوری حدیث ہے. اس حدیث میں دو ایسے گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی سزا اسی دنیا میں گناہ کرنے والے کو لازمی طور پر ملتی ہے. انسانوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن مرنے کے بعد سزا ملے گی. لیکن دو پاپ ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. آخرت میں تو بھیانک سزا ہے، لیکن دنیا میں بھی سزا لازمی طور پر دیتا ہے. پہلا گناہ کیا ہے جس کی سزا لازمی طور پر اس دنیا میں ملتی ہے؟ وہ ہے ظلم. مثل البغی، ظلم. بغی کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. کچھ نے کہا اس میں تکبر بھی شامل ہے، کچھ نے کہا اس میں حکمہ سے بغاوت بھی شامل ہے، لیکن مشہور مفہوم اس کا یہی ہے ظلم، کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ صحیح سلامت دنیا سے نہیں جا سکتا. دنیا میں بھی پٹے گا اللہ کے عذاب سے، اور آخرت میں جو بھیانک عذاب تیار ہے وہ تو ہے ہی اس کے لیے. تو کوئی بھی آدمی ظلم کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہمیں پیسہ دیا ہے تو ہم عدالتوں سے بچ جائیں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا. یہ کوئی اپنے ذہن میں نہ لائے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا تو لازمی طور پر اللہ اس کو پیٹے گا اسی دنیا میں. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے ظالم، ظلم کرنے والے پٹتے رہتے ہیں، اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سزا بھگت رہے ہیں. اس لیے اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے ظلم کا کوئی برا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، حالانکہ آ چکا ہوتا ہے لیکن اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین جو سزائیں دیتا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. تو جب اللہ کی سزا آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو عذاب بولتا نہیں ہے کہ تمہاری کن پاپوں کی سزا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو بولتی نہیں ہے یہ تیرے کس پاپ کی سزا ہے. آدمی پٹتا رہتا ہے اور سوچتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ کوئی حادثہ ہے، یہ کوئی اتفاقی چیز ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ جنہیں اللہ نے دولت دیا، پیسہ دیا، کتنا ظلم ڈھائے، غریبوں کو کتنا ستایا، کمزوروں پر کتنا اتیاچار کیا، لیکن آپ ان کی زندگی پڑھیں، دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے حادثے ملیں گے جو بہت بھیانک ہیں. آدمی سمجھتا ہے یہ سب نارمل ہو رہا ہے، اچانک ایسے ہو گیا. کبھی ہوتا بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا بھی ہے. ایک بندے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے کچھ مصیبتیں دیتا ہے
تاکہ آزمائے کہ دیکھیں میرا بندہ کیسے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر ہم کسی شخص کو مصیبتوں میں دیکھیں تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کے پاپوں کی سزا ہے، نہیں، ہم کسی ایک کا نام لے کے نہیں بول سکتے کہ اس پر مصیبت آئی ہے تو اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، نہ کسی کا نام لے کے نہیں، لیکن عمومی طور پر ہم ذہن میں یہ بات رکھیں گے کیا کہ اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آفتیں نازل کرتا ہے ظلم کی وجہ سے بھی۔ تو جو شخص ظلم کرے گا لازمی طور پر اسی دنیا میں سزا پائے گا، اس سزا کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن بچ نہیں سکتا، اتنا یاد رکھیں۔ اس لیے ہمیں اس خطرناک جرم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس غرور میں اور اس غلط فہمی میں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے ہم بچ جائیں گے، نہیں بچ پائیں گے، ہم اللہ پیٹے گا ہم کو۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ ظلم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کو اللہ ظلم کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ ظلم فی نفس ہی بہت بڑا پاپ ہے۔ تو اب شرک کی سنگینی کو بتلانا تھا کہ یہ شرک کتنا بھیانک گناہ ہے، تو اس کو ظلم کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اللہ سے سوال و جواب نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی حرمت الظلم علیہ، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر کے رکھا ہے، میں نے اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، اس لیے اے میرے بندو تم بھی ظلم نہ کرنا۔ بہت بھیانک گناہ ہے ظلم، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے ایک عام اصول ہے کہ کسی مشرک کی، کسی کافر کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے۔ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کی ساری عبادت برباد ہو جاتی۔ خود نبی کے بارے میں قرآن نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ تو اگر ہم دعا کریں، اللہ کو پکاریں اور ہمارے ساتھ شرک ہو تو اللہ ہماری پکار نہیں سنتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اگر مشرک اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار نہیں سنتا ہے۔ لیکن اگر ظلم کی بات آئے، کسی انسان پر ظلم ہوا ہے اور وہ چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ اپنا قانون توڑ کے اس کی پکار سنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ اصول ہے کہ اللہ مشرکوں کی دعائیں نہیں سنتا، مشرکوں کی پکار نہیں سنتا۔ لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی پر ستم ڈھایا گیا ہے، اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ ڈائریکٹ اس کی بات ریسیو کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی سپورٹ میں آتا ہے، اس کی مدد میں آتا ہے، پھر ظالم کا بڑا برا حال ہوتا ہے۔ دوسرا گناہ جو اس حدیث میں ذکر ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتا ہے، وہ ہے قطیعۃ الرحم، یعنی رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو ختم کرنا۔ اللہ نے ہمیں رشتوں میں باندھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو آدم علیہ السلام کی طرح الگ الگ پیدا کر دیتا، کون سی مشکل بات تھی؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ بغیر ماں باپ کے ملاپ کے پیدا کر سکتا ہے سب کو، بلکہ اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، سب کو ایسے پیدا کر سکتا۔ اللہ بغیر ماں کے پیدا کر سکتا، اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا، کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک سسٹم میں جوڑا ہے، ماں باپ کے ملاپ سے سب کی پیدائش کی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ رشتوں میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ یہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ تو اللہ نے انسان کو رشتوں میں بانٹا ہے، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کی بہن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان رشتوں سے اپنے آپ کو جو شخص کاٹتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اس لیے خود کو رشتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھیے حال یہ ہے کہ بھائی بھائی لڑ جاتا ہے، خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک مہینہ نہیں ہوا شادی ہوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی رشتوں کی بنیاد، رشتے جس کی بنیاد ہوتی ہے اخوت پر، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جڑیں، کہ رشتوں میں آدمی بدھا تو اب ایک دوسرے کا ساتھ دے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ لیکن اس کے بجائے ہم رشتوں ہی کو کاٹنے پر لگ جائیں اور اپنے رشتہ داروں ہی کو نقصان پہنچانے پہ لگے رہیں۔ یہ سوچیں کہ کوئی غیر کو فائدہ ہو جائے لیکن میرے بھائی کو فائدہ نہ ہو، کوئی غیر عیش کرے آرام کرے ہمیں کوئی، لیکن ہمارے گھر میں کسی کو فائدہ نہ ہو، ہماری بہن کو فائدہ نہ ہو، ہمارے بھائی کو فائدہ نہ ہو۔
ہمارے چچا کو فائدہ نہ ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کی بربادیوں کی دعائیں کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ جو شخص رشتوں کو کاٹے گا اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اس کو سزا دے گا۔ آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے اگر لڑکوں کی شادی کر دی یا خاص طور سے بیٹیوں کی شادی کر دی تو اب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب بیٹی پر جو بھی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، وہ کس کا سر درد ہے؟ اس کے شوہر کا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے باپ کی میراث میں، جائیداد میں باقاعدہ بیٹی کا حصہ رکھا ہے، اور بسا اوقات تو بیٹی کو 1/2 آدھا ملتا ہے، یعنی باپ کی پوری پراپرٹی کا آدھا بیٹی کو جاتا ہے، بعض حالت میں، ہمیشہ نہیں، بعض حالت میں۔ تو اللہ نے اس کی جائیداد میں باقاعدہ بیٹی کا حصہ دے کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، اور بیٹی پر کوئی بھی آفت آتی تھی، کوئی بھی پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ آپ کو گھر میں کام کرنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، وہ کہا اللہ کے نبی مجھے ایک غلام دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے معذرت کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی کی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پینے کا، وہ باہر جا کے کام کر کے لکڑیاں ڈھو کے لاتی تھیں، تو ان کو بہت پریشانی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا اپنی بیٹی کے لیے کہ جاؤ میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو۔ تو یہ رشتوں کی بات ہوتی ہے کہ آدمی نہیں کہ ایک کچھ دنوں کے لیے رشتوں کا ساتھ دے، بعد میں بالکل اس کو کاٹ دے، پھینک دے، لا تعلق ہو جائے، ہرگز نہیں۔ جو ہمارے خونی رشتے ہیں، ہماری خونی رشتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہیں گے، ہم ان سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے۔ تو رشتوں کو کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہ کا ذکر کیا کہ جو ان دونوں کا ارتکاب کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جو سزا ہے وہ بھی ہے، دونوں یہاں بھی سزا اور وہاں بھی سزا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، اور اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔